بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جو مساجد بند کر دینا، جماعتیں، جمعہ یا عام پنجگانہ نماز کی جماعت، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا یہ مفتی حضرات نے یہ درست کیا غلط، یا جامعۃ الازہر یا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ان میں یہ جو ہوا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے تو اس کو قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے کسی معذور کا کسی مرض کی وجہ سے مسجد نہ آنا، جماعت میں نہ آنا، جمعے میں نہ آنا، اس کو روکنا۔ مطلب کسی کو مرض ہے، اچھوت مرض ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے، اس کو روکنا کہ تم نہ آؤ، تمہاری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو سکتی۔ بالکل خود علاج کرنا، اپنے مرض کا علاج کرنا مستحب اور سنت ہے۔ کسی کو بھی کوئی مرض ہو جائے، اپنی جان بچانا، اپنے مرض کا علاج کرنا، صحت مند رہنا، یہ مسنون ہے۔ اور یہ کہ کسی کو تمہارے سے تکلیف ہو جائے، تمہارے مرض سے، تمہاری بے احتیاطی سے، اس کو دوسرے کو بچانا، یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل انسان وہی ہے، اصل مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے یعنی جسمانی طور پہ، اور جس کی زبان سے یعنی زبانی طور پہ، کہ زبان سے بھی آپ کسی کو نقصان نہ دو مسلمان کو، اور فزیکلی بھی، جسمانی طور پہ بھی، یعنی یہ کہ آپ کسی کو ہاتھ سے مار نہیں سکتے، یا کسی کو زبان سے لان تان کرنا، گالم گلوچ کرنا، الزام بازی کرنا، عزت دری کرنا، یا اس کی حد کے عزت کرنا، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فزیکلی بھی جو چیزیں نقصان دے سکتی ہیں، جیسے ہاتھ سے مارنا، پاؤں سے لات مارنا، یا آنکھوں سے اشارے کرنا جس سے کہ اس کی حد کی عزت ہو، یا اس کو جسمانی طور پہ کوئی بھی گزند یا کسی قسم کا نقصان پہنچے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو ایک تو ہے یہ احتیاط کہ ایک بندے کو مرض ہے یا مرض کا شبہ ہے، ایج وائز چھوٹے بچوں کو یا بڑوں کو، ان کو آپ روک سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ لیکن ایک ہے یہ مسئلہ۔ دوسرا ہے مسئلہ مسجد کا اور جماعت کا، جمعے کی انعقاد اور نفاذ کا۔ جماعت، جمعہ اور مسجد، یہ قرآن نے طے کر دی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی بنانا، اس کو آباد کرنا، اس کو ذکر اللہ سے، تعلیم سے، قرآن کی تلاوت سے، وہاں نوافل پڑھنے سے، مختلف جو نمازیں ہیں پنجگانہ نماز ان کو پڑھنے سے، جماعت سے، یہ سارا مسجد کی عبادت کاری میں ہے۔ اس کا فرمایا من آمن باللہ، یہ اس کا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نماز اور زکوٰۃ دیتا ہے، ادا کرتا ہے، ان لوگوں کی نشانی ہے کہ اگر وہ بندہ مسجد تعمیر کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، مسجد کی آباد کاری میں خلل ڈال رہا ہے، مسجد کی آباد کاری اور مسجد کی آباد کاری میں خلل ڈال رہا ہے، صرف پنجگانہ نماز نہیں، وہاں کسی کو وضو کے لیے، نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، نوافل کے لیے بھی نہیں جانے دے رہا، یہ اس کی آباد کاری کے خلاف ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو عبادت کرتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتوں میں، یعنی یقین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، امید جو ہوتی نا اللہ کی طرف سے، وہ یقینی طور پہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو نماز جماعت کی اور مسجد کی عبادت کاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس بندے سے ظالم ترین بندہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے مسجد میں منع کرے، یعنی مسجد میں آنے سے اللہ کے ذکر سے روکے، یا اللہ کے ذکر سے روکے، یا مسجد میں آنے سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی بے بات کاری میں، اس کی ویرانگی میں کوشش کرے، کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا اقدام کرے جس سے مسجدیں ویران ہو جائے۔ ایک مسجد کا آباد رہنا، جماعت کا ہونا اور جمعے کی جماعت کا ہونا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اگر پوری دنیا کٹ مرے، پوری دنیا برباد ہو جائے تو ان چار چیزوں کو نہیں روک سکتے۔ مثلا اب ہم عرض کرتے ہیں، مثلا اگر
ماسک پہن لیں N95 اور ہم ایک لباس بنا لیں جب گھروں سے نکلتے ہیں، جیسے وہ پلاسٹک کا چائنا والوں نے یا امریکہ والوں نے، یا یہ جو ہوتا ہے کٹس پوری، یہ جو نرسز اور ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل اسٹاف پہنتے ہیں، وہ پورا بنا لیں. وہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں آتا. وہ عام موم جامے کا، یہ پلاسٹک کا پیراشوٹ سے جس کے ذریعے سے کوئی چیز بھی آر پار نہ ہو سکے، وہ رک جائے، وہ بنا سکتے تھے. وہ ماسک پہن لیں اور اوپر سے پلاسٹک کا ایک عام سا جو کور ہوتا ہے، جیسے برساتی لباس ہوتا ہے پولیس کے پاس یا دوسرے ٹیچر یا ملازمین پہن کے جاتے ہیں کیچڑ میں اور دھوپ وغیرہ میں. جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں برسات میں، وہ پہن کے نہیں جاتے. وہ بنا لیں. وہ بنا کے پھر ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں پہلے والی صف میں پہلے والے کا آگے منہ ہوتا ہے، دوسرے والے کا اس کے پیچھے ہوتا ہے. اصل فرنٹ پہ نہیں منہ کر سکتے. اس مرض کو ابھی تشخیص نہیں ہوا، ابھی پتہ نہیں چلا پورا. جب پتہ چلے گا تو یہ کہ سامنے آمنے سامنے پیڑ پوچھے یا سائڈ سے، جب کیونکہ نماز جب پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی بیک پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے تو لگنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور جب ماسک پہنا وہ اگلی امام نے بھی، امام کے پیچھے سب بندی کرنے والوں نے بھی، اور پھر ماسک کے ساتھ انہوں نے لباس بھی پہنا پلاسٹک کا جس میں کوئی چیز نہ آ سکتی نہ جا سکتی ہے، اور ہاتھ پہ گلوز پہنے ہوں. ایک تو طریقہ ہر بندہ، ہر نمازی گھر سے کر کے آئے، دو چاہے بوڑھا ہو بچہ، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ہوں، ان کو ہر مسجد کو پتہ ہوتا ہے، جیسے ٹوپی نہیں رکھی ہوتی 100 200، اس طرح وہ ماسک، گلوز، دستانے جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسرا وہ لباس ہلکا سا وہ رکھیں. جو ہی کوئی بندہ آئے اور وہ پہن لے. اور اس طرح جو پکے نمازی ہیں ان کے نام اور ان کی نمبر لگا دیجیے اس پہ، تاکہ کسی اور کا کوئی اور لباس نہ پہنے، علیحدہ علیحدہ لٹکا دیجیے. جو ہی وہ آئے اپنے نام پڑھے اور اپنا لباس پہنے اور اندر انٹر ہو جائے. اسی طرح کوئی نیا بندہ آ رہا ہے تو اس کے لیے علیحدہ رکھ لیں. اور اگر کوئی ہر نماز میں کوئی نئے سے نئے بندہ آ رہا ہے تو اس کو آپ کلورین سے یا جو بھی چیز اس کو سیو کرنے کے لیے جو بھی عمل اقدام کریں وہ کر لیں. اور وہ بالکل یہ جو موم جامے ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ 2 روپے کا بھی نہیں پڑتا، 4 5 6 فٹ کا. اگر بہت کلو کی تعداد میں لیں نا، 10 کلو 5 کلو، یہ 5 7 روپے کا بڑی مشکل سے ایک پڑتا ہے. اور اس میں آپ ہلکا سا سوراخ کریں اور پورا پہن لیں، یا سر پہ بھی پہن لیں، اور گلوز لیں اور یہ ماسک لے لیں. ان کو یہ چاہیے تھا احتیاط کر لیتے. احتیاط ہی ہے نا، گھر سے نکلتے ہوئے یا مسجد میں آتے ہوئے. اب یہ کر لیتے. اس کے بعد تو اب جب ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آپریشن بھی کرتا ہے، اس کو انجیکشن بھی لگاتا ہے مریض کو، کرونا والے کو، اور اس کی ہاتھ کی نبض بھی دیکھتا ہے، اس پہ سرنج بھی لگاتے ہیں، اس کا بلڈ بھی لیتے ہیں، سیمپل بھی لیتے ہیں، پھر اس کو چھوتے بھی ہیں. اس کی اگر بہت کمزور ہو تو اس کو پکڑ کے، تو جس طرح گلوز پہن کے، ماسک پہن کے، لباس پہن کے وہ سینیٹائز پھر ہاتھ کرتے رہتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد بھی تو کرتے ہیں نا، تو اس طرح کر لیتے. اس طرح کر کے اگر کرتے تو نہ جماعت سے کوئی مسئلہ ہوتا، نہ جمعے سے ہوتا، نہ مساجد بند کرنی پڑتی. اور یہ جب ہر جگہ کرتے، بازاروں میں، شاپنگ مال میں، فیکٹریوں میں، میلوں میں، ہر جگہ، تو وہ ہر لحاظ سے پھر اس کی حفاظت ہو جاتی. لیکن انہوں نے یہ کیا، جرمن جاپان والوں نے بھی وہ احتیاطوں کے ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. اب اندازہ لگائیں کہ جو ڈاکٹر ہے، پیری میڈیکل سٹاف ہے، وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے بھی زیادہ ہیں احتیاط کو، اور احتیاط پہ عمل بھی انہوں نے کیا. ہر وقت وہ پہن کے رکھتے ہیں، گلوز بھی، ماسک بھی، لباس بھی. اس کے باوجود ان کو کیسے لگا؟ اس سے شک ہوتا ہے کہ ابھی ان کو تشخیص نہیں ہوئی. تشخیص کریں گے پھر پتہ چلے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. کچھ ہو جائے نہ، جہاد میں کسی طور پہ جماعت نہیں چھوڑی. ہاں، جس بندے کو مرض ہے، جس بندے کو کنفرم ہو گیا اس کو پازیٹیو ہے، یہ انفیکٹڈ ہے، اس کو تو آپ روک سکتے ہیں. اس کو آپ احتیاط کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو جس کے ذریعے کہ نقصان بھی نہ اس کا بھی نہ ہو اور دوسروں کا بھی نہ ہو، اس کے بھی بنیادی حقوق سلب نہ ہو، دوسرے کی بھی نہ ہو. اگر بنیادی حقوق سلب ہونے میں اور احتیاط کرنے میں کام جل جاتا ہے تو اسی پہ اکتفا کیا جائے. ہاں، اگر کوئی چارہ ہی نہ ہو اس کے بغیر، پھر وہ عمل کیا جائے جس سے وہ بچا جا سکے. لیکن بلا ہوا میں تو کام نہیں نہ ہوتا.
تو اسی لیے جو امام ہوتے ہیں، جو وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان پہ لازم ہوتا ہے کہ پنج گانہ نماز کو جماعت کا انعقاد کرنا پورے اہتمام کے ساتھ، یعنی 4 بندوں کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ، اور کسی کو بھی نہ روکنا، یہ فرض عین ہے۔ اور اسی پر کہا گیا کہ جس مسجد میں یا جس علاقے میں جماعت سے یا نماز کے قائم کرنے سے روکا جائے تو اس کے خلاف تلوار بھی اٹھانا درست ہے، اس کے خلاف جہاد اور قتال کرنے کا حکم حدیث میں آیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کس وقت تک ہم جو ہے اپنے امام اور اپنے خلیفہ یا اپنے بادشاہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ فرمایا حتی لا اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز قائم کر لے۔ ہاں اگر وہ نماز تمہیں قائم کرتا ہے، یعنی شاعر اسلام پر عمل کرواتا ہے، اس میں تمہیں رکاوٹ نہیں ڈالتا، تو یہ ہمارے جماعت کی پنجگانہ نماز پڑھنا، جماعت سے مساجد کو آباد کرنا، یہ شاعر اسلام میں سے جمعے کی عیدین کی جماعت کرنا اور اس کا انعقاد کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ شاعر اسلام میں سے، اسلام کی بنیاد میں سے، اور یہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے، تو ان کو چاہیے تھا احتیاط پوری کرنے کی ضمانت دیتے۔ متولی حضرات، انتظامیہ اور علماء حضرات جو وہاں ہیں، جیسے ٹوپی پہننے کا مسئلہ ہوتا ہے، صفیں بچھانے کا ہوتا ہے، اس طرح ہی کرتے، اور پولیس وغیرہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کا تعاون کرتے۔ لیکن شروع سے ہماری عادت ہے کہ ہم نفرت اور عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہم ایک غلط چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں اور اسی پہ انحصار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں حضور نے فرمایا کہ جب تکلیف ہو نا، آپ نے تھوم، لہسن جسے ہم کہتے ہیں، لہسن اور پیاز اگر کھائی ہو تو چونکہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے اس سے روکا ہے۔ یہ نہیں کہا اس دن جماعت ہی نہیں ہوگی یا نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ مسجد بند کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہے مسئلہ، بلکہ جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جو بتا لہسن کھائے یا پیاز کھا کے مسجد نہ آئے یا ہماری ساتھ نماز نہ پڑھے، یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ مسجد نہ آئے فلا یقربن مسجدن، اور دوسرے میں آتا ہے مصلانا، کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو وہ جب تکلیف کا باعث ہو، اس طرح جس کو انفیکشن ہے، انفیکٹڈ ہے وائرس سے، اس کو قطعاً نہیں آنا چاہیے، اور پورا جو احتیاطیں ڈاکٹر ذرا کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرے۔ اور یہ جو مصر والوں نے کیا اور عربیوں نے کیا، جو یہ تو بالکل جہالت ہے، اور یہ خدا ان تو ویسے ہی لعنت بھیج رہا ہے ان پہ، اور ویسے انہوں نے برباد ہو جانا ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ برباد ہوں گے، اور یہ کسی عذاب کی زد میں ضرور آئیں گے یہ لوگ، اور بڑے برے طریقے سے آئیں گے۔ تو میڈیکلی ڈاکٹروں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذات جس طرح نرس سے پیرا میڈیکل سٹاف ہے، یہ کرونا وارڈ میں جاتی ہیں، وہاں علاج معالجہ کرتے ہیں، تو یہ علماء بھی وہی احتیاطیں کریں، ہر نمازی وہی احتیاط کرے، اور مسجد کی حد تک، اور باہر بھی اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے پورا معاشرہ بھی بچے گا، گھر بار اہل ویال بھی بچیں گے۔ لیکن مسجدوں کو، جماعت کو، نماز کو اس وجہ سے نہیں روک سکتے، حالانکہ جب کہ اس کی احتیاطیں موجود ہیں اور ان احتیاطوں پہ عمل کر کے بچا جا سکتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کو روکا جائے؟ حکومت کو، علماء کو، انتظامیہ کو اور خود نمازیوں کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کا کوئی میکانزم بناتے ہیں، اس کے کچھ رول بناتے ہیں، ٹرم اینڈ کنڈیشنز بناتے ہیں، اس کے کوئی PSOs بناتے ہیں، تو آرام سے عمل بھی ہو جاتا اور بچا بھی جاتا۔ اکنامیکلی، معاشی طور پہ بہت نقصان ہو رہا ہے عوام کا، امیر ہوں، غریب ہوں، درمیانے مریض ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بہت نقصان ہو رہا ہے، اور لوگ عمل بھی نہیں کر رہے۔ نہ اٹلی وغیرہ میں بھی اتنے طور پہ نہیں، پھر پولیس نے، فورسز نے بڑا سختی سے عمل کرایا۔ تو اس کو احتیاط سے لینا چاہیے، اعتدال میں آنا روی اچھی چیز ہے، کہ نہ اسلامی حقوق غصب ہوں، نہ انسانی اور صحت کے اصول پامال ہوں، سب پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو شروع میں بیٹھے تقی عثمانی اور مفتی منیب اور دوسرے ڈاکٹر آزاد، انہوں نے بہت خرابی کی ہے، یہ اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے، اور اس لیے پھر ٹیررزم اور انتہا پسندی جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے، جب جو عوام جو ہے مسلمانوں کی وہ ان سے بزن ہو جاتی ہے، بدگمان ہو جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہماری صحیح ترجمانی، صحیح گائیڈ لائن نہیں دے رہے عوام کو، حکومت کو صحیح ترجمانی نہیں کر رہے، پھر ان میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے، مایوسی جنم لیتی ہے سختی کو، تشدد کو، تعصب کو، ٹیررزم کو، ملیٹنسی کو، تو پھر یہ پھیلتی ہیں باتیں۔
اس لیے شروع سے ہی اعتدال سے چلنا چاہیے، ڈاکٹروں کی ہدایات پر اور علماء کی ہدایات پر، اور سختی سے سیکورٹی فورسز ہو اس پر عمل پیرا کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، سختی کرنی چاہیے تاکہ مرض سے بچا جائے، مرض کو کم کیا جائے، اور ڈاکٹر جلد از جلد اس کی تشخیص کریں اور اس کی تحقیق کر کے عوام کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔